بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے سب صحابہ کرام علیہم رضوان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ پاک پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ترجمہ کنز الایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو اقسام۔ اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو اقسام بیان کی گئی، اور ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا کہ تحت شیخ احمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2104۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کی تعریف۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ثم مات علی الاسلام، یعنی جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا انتقال شریف ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 111۔ صحابہ کرام کی تعداد۔ اکابر محدثین کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام معلوم نہیں، جن کے معلوم ہے ان کی تعداد تقریباً 7000 ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 400۔ ابو علی قطان کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عراق کے شہر کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں ہوں، وہاں میں نے محبوب پروردگار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں آپ پر دن رات میں اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ نے مجھے اپنے جواب سلام سے محروم فرما دیا۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا مدینے کے مصطفیٰ، مکہ مدینے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود بھی بھیجتے ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت الدارین صفحہ نمبر 163۔ تو پتہ چلا جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدا اے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔